نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک میں ہمیں ایک جمعہ اور نصیب فرمایا۔ لگ تو ایسے رہا تھا کہ جمعے کی عید ہو جائے گی۔ شکر ہے اس بادشاہ کا جس نے ایک دن ہمیں معافی مانگنے کا اور موقع نصیب فرمایا۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی جس نے ہمیں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا رب، تمام موحدین جو معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کا اعتکاف قبول فرما۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ اللہ ہمارے پیغمبر کو مقام محمود نصیب فرما۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالی دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی آزادی نصیب فرما۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور دعا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیغمبر، قل کہہ دیجئے میرے بندوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کی رحمت نے اس کے غضب کو غالب ہے، اس غضب پر اس کی رحمت۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اسراف کا معنی گناہوں کی کثرت، اپنی جانوں پر جنہوں نے اسراف کیا، معنی کثرت سے گناہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کثرت گناہ کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا معنی ایمان لانے سے قبل یا توبہ کرنے سے قبل یہ احساس کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا، کیوں کر معاف کرے گا۔ رب شروع سے کہہ رہے عبادی تم میرے ہو، میرے بندو۔ جب یہ کہہ دیا کہ میرے ہو تو اپنوں کو اللہ تو معاف کرتا ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو۔ دیکھیے دو صورتیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ خبر بھی دے دو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یہ خوف اور امید کی جو کیفیت ہے نا، یہ ایمان کی علامت۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے شاگرد سے پوچھا نا کیسا پا رہے ہو موت کے وقت، کیا کیفیت ہے؟ کہا ڈر رہا ہوں اس بادشاہ سے اور امید بھی بڑی ہے، امید بھی بڑی ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ ڈر تو ہے ہی ہے کہ اتنے گناہ ہم نے کر لیے اللہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور پھر کر رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، ان معاف کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ خالص توبہ، سچی توبہ کا معنی خالص توبہ۔ خالص توبہ میں سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑ دے، وہ گناہ ترک کر دے جس کا عادی ہو چکا ہے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ اور اس گناہ پر نمبر 2 ندامت اختیار کر، یہ میرے سے ہو کیسے گیا؟ یا اللہ میں بڑا نادم ہوں، پشیمان ہوں، پریشان ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا، یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ ندامت اختیار کر۔ اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 4 اگر کسی کا حق مارے، حقوق العباد میں سے وہ زیادتی ہے تو ازالہ کر دے، اس کا، اس کے پیسے واپس کر دے، اس کے جا جو زیادتی کیا اسے جا کر معافی مانگ لے، تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف آخر اہل النار خروجا، میں جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلنے والے شخص کو خوب جانتا ہوں۔ لأعرف، ایسا آدمی ہے رجل یخرج منہا زحفا، اپنے سرین کے بل گھسڑتا ہوا جہنم سے باہر آ جائے گا، باہر آ جائے۔ یہ ایک لمبی حدیث کی چھوٹی حدیث ہے یہاں پر اس جامع ترمذی میں، لمبی حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ ایک بندہ چیختا رہے گا جہنم میں، چیختا رہے، آخر
اللہ کہے گا نکالو اس کو، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے یہاں سے نکال دوزخ سے باہر، کنارے پر ہی کھڑا کر دے، میں تجھے پھر نہیں کہوں گا مجھے آگے پیچھے کر دے، بس دوزخ سے نکال لے، میں مر گیا ہوں، جل گیا ہوں، سڑ گیا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، کہا نکال لو اس کو، کنارے پر کھڑا کر دو۔ اب سامنے جنت ہے اور پیچھے کمر جل رہی ہے دوزخ سے، دوزخ کوئی اللہم اجرنا من النار، کھڑا رہے گا۔ اس حدیث میں اس بندے کی بدعہدی کا کثرت سے ذکر، بڑے عرصے کے بعد کہے گا یا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تھوڑا سا آگے کر دے، پیچھے سے جل گیا ہوں، پھر دوبارہ نہیں کہوں گا۔ رب کہے گا میرے بندے تو نے تو ابھی تو کہا تھا میں دوبارہ نہیں کہوں گا، ابھی تو نے کہا تھا کہ یا اللہ پیچھے سے جل گیا ہوں، تھوڑا سا آگے کر، اسے تھوڑا سا آگے کر دیا جائے گا کہ تپش سے بچ جائے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہے گا یا اللہ، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، دروازے پر ہی کر دے، اندر نہ بھیج، دروازے پہ کر دے، پھر نہیں کہوں گا تجھے میں۔ یہ ہے وہ شخص رجل یخرج منہا زحفا فیقول یا رب، ایسے پکارا کرو نا اپنے رب کو، یا رب معافی کر دینا، رمضان المبارک کے معافی دے دینا۔ رب دروازے پر بھیج دے گا، کتنے مرتبہ اس کی بدعہدی، دروازے پر دیکھے گا اندر حوریں ہیں، جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، میرے کلاس پھیلے ہوئے، میرے نمازی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ کہے گا یا رب تو نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، جہنم سے نکال کے ایسا یہاں لے آیا، یا اللہ دروازے پہ کھڑا کر دیا، اندر ہی بھیج دے، جب دروازے پر ہی آ گیا تو اندر ہی کر دے۔ رب کہے گا جا، یہ اندر جا کر دیکھے گا قد اخذ الناس المنادل، ہر بندے نے اپنا اپنا محل قابو کیا ہوا ہے، یہ اندر چلا گیا، اسے کہا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ انطلق الى الجنہ فادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا، جنت میں۔ یہ جائے گا فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، دیکھے گا کوئی محل خالی نہیں ہے، بھرا پڑا بھرا پڑا، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، رش ہی رش ہے۔ فَيَرْجِعْ، واپس آ جائے گا، فَيَقُول یا رب، دیکھو پیار بندے کا اور رب کا، اللہ اکبر، یا رب قد اخذ الناس المنازل، بندوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے۔ رب کہے گا قال فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، یاد ہے جو دنیا میں تو تھا، G11 یاد ہے، اسلام آباد یاد ہے، وہ وقت یاد ہے تجھے جب تو دنیا میں تھا؟ فَيَقُول نعم، یاد ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے رب کی رحمت، فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ، آرزو کر، مانگ، سوچ لے اپنے دل میں کیا سوچتا ہے۔ فَيَتَمَنَّا، یہ آرزو کرے گا کہ خوبصورت محل ہونا چاہیے، حوریں ہونی چاہیے، غلمان ہونے چاہیے، باغ ہونا چاہیے۔ فَيُقَالُ لَهُ، اسے کہا جائے گا وَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، جو تو نے آرزو کیا نا
جا تجھے سارے ہی دیتا ہوں، جا سارے ہی دیتا ہوں، اور وعشرۃ اضعاف الدنیا، اور 10 گنا دنیا بھی دیتا ہوں۔ پہلے پوچھا نا یاد ہے نا تو دنیا میں تھا، کہ جی یاد ہے، کتنا بڑا پاکستان تھا۔ اب رب وہ یاد کروا کے کہتے ہیں جا 10 دنیا کے برابر بھی تجھے جنت میں دیتا ہوں۔ اب یہ جو بات کرے گا نا کہ اندر جگہ کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اور رب کہہ رہا ہے تجھے اتنی جنت دیتا ہوں۔ اب اس کی جرت دیکھیے، فیقول اتسخر بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، اندر جگہ کوئی نہیں، اور کہتا ہے اتنی جنت لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتسخر بی، میرے ساتھ مسخرہ مذاق، وانت الملک، توحید دیکھو، بادشاہ تو ہے اور بادشاہ کو مذاق، اندر جگہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ حدیث بیان کی نا، رأیت رسول اللہ ضحک حتی بدت نواجذ، اللہ کے پیغمبر اتنی زور سے ہنسے کہ صحابہ نے آپ کے اندر کی داڑھوں کی بھی زیارت کر لی۔ انت الملک، اس کو ملک ماننا، پہلے تو بادشاہ تو ماننا، پھر اس کی رحمتیں دیکھ، کہاں سے نکالا ہے، کس حالت میں نکالا ہے، چتڑوں کے بل چل کر آیا ہے، گھسٹ کر آیا ہے، اور رب کہتا ہے پوری دنیا سے 10 گنا تیرا محل بڑا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ جنت میں جانے والا آخری بندہ۔ اب سوچئے گا ذرا، جو جنت میں پہلے چلے جائیں گے علماء اہل علم، چشتی صاحب جیسے انشاءاللہ، طاہر حکیم جیسے، حافظ اللہ جیسے، ان کے محلات کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، انداز گفتگو دیکھ لو اس بندے کا، اتسخر بی وانت الملک، بادشاہ ہو کر مذاق، اللہ اکبر۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار وآخر اہل الجنہ دخول الجنہ، یؤتی برجل، سب سے آخر میں جانے والا جنتی، سب سے آخر میں، فرمایا میں خوب جانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، میں اسے خوب جانتا ہوں، یؤتی برجل، اسے لایا جائے گا، بلاؤ بھائی اس بندے کو، بلاؤ اس بندے کو، اللہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا فیقول سلوا عن صغار ذنوبی وَأَخْبِئُوا كِبَارَهَا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لے کر آؤ اور بڑے بڑے گناہ سارے چھپا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے گناہ، جاتے ہوئے سائیکل کو تالا لگا دیا تھا، موٹر سائیکل کو، اور ہیلمٹ چھپا دیا تھا اور چلا گیا، پیچھے مالک ڈھونڈ رہے ہیں، چھپا سامنے دیا، آگے پیچھے کر دیں، جوتی چھپا دیتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ اکبر، اور میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لے کر آؤ اور بڑے بڑے گناہ چھپا دو، اس کے مخفی رکھو۔ فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، اب اسے کہا جا رہا ہے یوم کذا و کذا، تو نے فلاں دن فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ رکھے ہوئے ہیں سارے، عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، قال، کہا جائے گا یہ سب کچھ کیا تھا، یہ سارے گناہ کیے تھے، سارے کیے تھے، سارے کیے تھے یار۔ فیقال لہ، اللہ اکبر، کہا جائے گا فإن لك مکان کل سیئۃ حسنہ، اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ رب کی رحمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کے ہر بدی کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ اب اس بندے کا
حوصلہ دیکھو، جرت دیکھو، انداز گفتگو دیکھو. جب اس نے دیکھا کہ رب کی رحمت جوش مار رہی ہے اور گناہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی یہ نیکی، یہ گناہ، یہ نیکی، یہ گناہ، یہ نیکی، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یا رب یا رب، اے اللہ، لقد عملت اشیاء ما اراها ہا ہنا، میرے بڑے بڑے گناہ وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے کہ ان کے بدلے بھی نیکی دے دے یا رب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قال فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. یہ کہہ کر اللہ کے پیغمبر اتنے زور سے ٹھٹا مارا کہ آپ کی داڑھیں صحابہ نے زیارت کر لی کہ کیسا آدمی ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کے بدلے نیکی ملنے لگی تو یا اللہ میرے وہ گناہ کدھر، نظر ہی نہیں آ رہے. حدیث کا لفظ ہے. دیکھتا ہے یا اللہ وہ گناہ کدھر ہیں جو بڑے بڑے میں نے کیے تھے. معنی کیا کہ اس کے بدلے بھی اللہ جب رحمت برس ہی رہی ہے تو دے ہی دینا. اے رب سے مانگا کرو، وہ بڑا رحیم ہے. رمضان ہے تو ایک مرتبہ تو کہہ دینا یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دینا، ربی اغفر لی. ہائے ہائے ربی اغفر لی، ایک مرتبہ تو کہہ دینا اللہ سے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال ابو سعید فمن شک فليقرأ ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ. فرمایا جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا، باہر آ جائے گا جس کے دل میں ذرہ بر مثقال ذرہ بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے گا. ایمان کیا ہے؟ ان درباروں سے ہٹ جاؤ، مقبروں سے ہٹ جاؤ، پیروں سے ہٹ جاؤ، فقیروں سے ہٹ جاؤ. ایمان کیا ہے؟ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں اور مولویوں سے ہٹ کر ایک امام محمد الرسول اللہ کی اتباع کر لو. یہ ایمان. آپ کو تیسری کلاس میں پڑھایا گیا تھا ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. یہ کیسا ایمان ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، نماز حنفی پڑھتا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور قبر پر جا کر سوال کرتا ہے قبر والے سے؟ ان النبی قال یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکالا جائے گا، وہ باہر آئے گا. لیکن ایمان کو سمجھو. ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی محمد کے علاوہ کوئی شخص قابل اتباع نہیں. ایک شخص پورا قرآن یاد کر لے، پوری تفاسیر یاد کر لے، پورے اقوال صحابہ یاد کر لے، ساری زندگی تہجد گزار بن جائے، با جماعت نماز پڑھنے لگ جائے، پوری امت کے علماء کی کتابیں حفظ کر لے، قابل اتباع نہیں ہو سکتا. قابل اتباع صرف وہ ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو. یہ رمضان المبارک ہے، توبہ کر لو. آج اپنی اپنی نمازوں کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہے کروں پھر گناہ کروں جب نکل ہی آؤں گا جہنم سے. یہ حدیث سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے. اللہ اکبر. کہ جہنمی کے پاؤں پر آگ کے 2 کوئلے رکھ دیے جائیں گے اور وہ سمجھے گا سب سے کم عذاب اس کو ہوگا، وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب جہنم میں مجھے ہی ہو رہا ہے. یہ حدیث جرت نہیں سکھاتی، یہ حدیث سکھاتی ہے اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا تو رب بڑا رحیم ہے، کہہ دے فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، میری زندگی بدل دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء.
میں نے جنت میں جھانکا، میں نے جنتیوں کی اکثریت کو، فقیروں کو دیکھا جو جنت میں موجود تھے، فقیروں کو دیکھا۔ 500 سال پہلے امیروں سے غربا جنت میں چلے جائیں گے، طوبیٰ للغرباء۔ میں نے جنت میں جھانکا، مجھے کثرت سے جنتی فقیر نظر آئے، غریب نظر آئے، گزارا کرنے والے آئے، صابر نظر آئے، شاکر نظر آئے۔ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، میں نے دوزخ میں جھانکا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اوپر عورتیں آئی ہوئی ہیں، اتقاء میں بھی بیٹھی ہوئی، توجہ سے سن لیں۔ کیوں عورتیں کیوں جہنم میں؟ ناشکری، سب سے پہلے ناشکری۔ کچھ خاندانوں کا تو وتیرہ ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں باقاعدہ، جہاں 4 بہنیں کٹھی بیٹھی، 2 کٹھی بیٹھی ہیں، کزن آپس میں بیٹھی ہیں، خاوندوں کی غیبتیں، خاوندوں کی بدگوئیاں، خاوند کی شکایتیں، میرا تو ایسا اور ایسا، سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ عورتوں میں ناشکری کا مادہ۔ ایک عرب کے عالم تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی، کبھی اپنی بیوی کی نافرمانی نہیں کی، جو کہا دے دی۔ ایک مرتبہ میں نے کسی میٹنگ میں جانا تھا، بیوی نے کہا آؤ سسرال چلیں، رستے میں نے کہہ دیا نہیں آج نہیں، بس کہتے کہنے کی دیر تھی، کہنے لگی جب سے تیرا میرا نکاح ہوا میں نے خیر تو تیرے اندر دیکھی نہیں۔ ناشکری۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سیٹ ہی ایسی ہے، دنیا اپنا دامن آ کر ننگا کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، بتلاتی ہے۔ ناشکری، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں دیتا، نہیں وقت نہیں دیتا، مولوی بنا پھرتا ہے مسجد میں، مولویوں سے یوں شکایتیں عورتوں کو، جب دیکھو جلسے میں، جب دیکھو کانفرنس میں، جب دیکھو دورے پر، ٹائم ہی نہیں ہے نہ اولاد کے لیے نہ بیوی کے لیے۔ ناشکری، شکر نہیں کرتی تیرا خاوند، تو اپنے خاوند کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی۔ وہ دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، دن رات سبق پڑھا رہا ہے، دن رات محنتیں کر رہے ہیں۔ ناشکری۔ اور نمبر 2، زیب و زینت کی دل دادا۔ خاوند آئے تو ایسے پھرتی جیسے مسلن پھرتی ہو گھر کے اندر، جمعدار پھرتا ہو جیسے، لباس، شکل صورت، اور اسے کہہ دو کہ سہیلی کے گھر دعوت ہے افطاری رات، اس کو 5 منٹ میں تیار ہو جائے گی، جیسے بیوی اس کی ہے، اس کی تو ہے ہی نہیں، جس کے جو گھر میں رہتا ہے۔ توجہ سے سن لو، اللہ کے پیغمبر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے عورتوں کو ڈرایا، آخرت کی فکر عورتوں میں بڑی کم ہوتی ہے، بڑی کم ہوتی ہے۔ یہ پکا لوں اور یہ کھا لوں، یہ پہن لوں اور یہ سنوار لوں، آخرت۔ لیکن ان کے لیے جنت ہے بھی بڑی آسان، 4 کام ہیں، 5 نمازیں، 30 روزے، عزت کی حفاظت، جو آخری بات ہے نا خاوند کی اطاعت و فرما برداری، یہ کون کرے؟ یہ تو اماں عائشہ ہی کرتی تھی، بس ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کثرت سے جہنم کے اندر، دوزخ میں جائیں گی اس وجہ سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جھانکا، میں نے دیکھا یہ عورتیں، اس لیے عید کی نماز پر بالخصوص عورتوں کو توجہ دلا رہا ہوں، صدقہ لے کر جانا۔ پیغمبر نے عورتوں کے پاس جا کر خطبہ دیا، ارشاد فرمایا، کہا صدقہ کرو تم کثرت سے جہنم میں۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر کیوں؟ ناشکری۔ یہ عورت خاوند کی اطاعت و فرما برداری کر لینا، خاوند کی اطاعت و فرما برداری کر لے، جنت میں چلی جائے گی، جنت میں چلی۔ لیکن خاوند کی اطاعت کرے کون؟ خاوند کو ایسے دھونی دے کر رکھ کہ وہ کہتا ہے جتنے گھنٹے باہر گزر جائیں شکر کروں، اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں نہیں گیا، گھر میں نہیں گیا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ سمیت ابا امامہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے کوئی سوال ہی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی عذاب ہی نہیں دیا جائے گا. دعا کرو اللہ ہمیں اس میں نصیب فرما دے. دعا کرو اللہ ہمیں اس میں نصیب فرما دے. آئے مع کل 1,070,000 اور ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000. اللہ اکبر. ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000، ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000. اللہ اس میں ہمارا نام، دعا تو کرو نا اللہ ہمارا اس میں نام شامل کر دے. اور پھر آخری بات آج کے خطبے کی بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ اکبر. وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي. پھر میرے رب کے 3 لب ہوں گے جو جہنم سے نکال کر اللہ اسے بھیج دے گا جاؤ جنت. رب کے لب کے ایسے ہے، اس کے تو اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ کیسے ہیں کوئی کیفیت نہیں بتا سکتا دنیا میں، کوئی نہیں بتا سکتا رب کی ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے. یہ 70,000 جا رہے ہیں جنت میں، پھر ہر ایک کے ساتھ 1,000 کے ساتھ 70,000. اور پھر لب کی رحمت جوش بھرے گی، 3 لب پکڑ کے بندوں کے کہا تم بھی چلے جاؤ، کوئی حساب نہیں کوئی عذاب نہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. اب رب کے لب، اللہ کتنی دنیا آئے گی کیا پتا اس نبی کی ساری امت ہی آ جائے. دعا کرو اللہ ہمیں شامل فرما دے. یہ رمضان، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ دعا، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو، کبھی نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید. آخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل مجھے لاہور سے فون آیا، ہمارے مسجد کے نمازی ڈاکٹر اختر بھٹی، یہ ساتھ ہی اس مین روڈ پر ان کا سبز گیٹ والا گھر تھا، یہاں بیٹھا کرتے تھے. بہت بڑی قابل شخصیت تھی کہ وفات پا چکے. شاہ صاحب آپ سے بڑی ان کو محبت تھی، اور واقعی بڑی محبت تھی، اور بڑی توحید کی غیرت تھی ان میں. ایمرجنسی مجھے اثر پڑھ کر جانا پڑا، اپنی نگرانی میں ان کو غسل دیا. اللہ اکبر. پھر ان کا جنازہ پڑھایا، پھر دفنایا، ان کے لیے دعا کی. بڑا دل کا ساتھی تھا. تینوں بیٹے ماشاءاللہ باشرہ ہیں، ایک حافظ قرآن ہیں، 2 غالباً حافظ قرآن ہیں. اوہ اللہ ان کی مغفرت فرما.
ایسے بے سود ان سے لاش پڑی ہوئی تھی، سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے کہ میں ایسے گر جاؤں گا۔ ایسے ہماری بھی آ جائے گی اس پھٹے پر۔ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کو آج میں نلوا رہا ہوں کہ ایسے کرو بھئی ایسے کرو، کل کو کوئی مجھے بھی نلائے گا۔ اس پہ آنا ہی آنا ہے، اس کی تیاری کرو آخرت کی۔ دعا کرو اللہ ڈاکٹر اختر بھٹی کو جنت الفردوس عطا فرما، رحمہ اللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، وفات پا گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ بالخصوص پیر بدی اور حافظ عبداللہ، اللہ رحمہم اللہ، ان پر رحم فرما، جن کی بدولت آج اللہ کی توفیق سے لوگوں کو توحید سمجھاتے ہیں۔ اللہ رمضان المبارک تو گیا، بس چاند نظر آئے نہ آئے، بارش ہو تو 30 روزے پورے ہو گئے ہیں میرے مولا، سب نے چلے جانا ہے۔ اللہ یہ مسجد کی رونقیں بحال فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق ان معتکف بہنوں کی اور بھائیوں کی خدمت کرنے کی اور سمجھانے کی توفیق دی ہے۔ مجھے پتہ ہے کافی نمازی تنگ ہوتے ہیں، ہر وقت انہیں سمجھاتے رہتے ہیں، آج تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ بڑی سختی ہے، یہ کل جب ان کو جنت ملے گی کہیں گے کاش مسجد عثمان کی انتظامیہ اور سختی کرتی، جنت میں اور محل مل جاتے۔ اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما۔ اللہ میری مسجد میں 3 میرے رشتہ دار 3 زیدی بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو توحید کا فہم عطا فرما، ان کا اعتکاف قبول فرما، نبی سے اطاعت اور محبت ان کو نصیب فرما۔ اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا، اللہ میری اولاد کو وقت کا محدث بنا، امام بنا۔ میرے بیٹے کو اللہ تو نے دیا تو ایک ہے، اللہ میں بڑا راضی ہوں اس سے، میرے مولا اس کو سکون عطا فرما، اللہ اس کو سکون عطا فرما۔ اللہ یہ دین پڑھتا پڑھاتا ہے، اللہ اسے ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اس کی نسلوں میں اس مسجد کو آباد کرنے اور عبدالعزیز ٹرسٹ کے کارکنان سنبھالنے کے لیے اولاد پیدا فرما۔ اللہ سب کی اولادوں کو سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم منگتے فقیر ہیں تیرے در کے، آج ہم نے تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی ہیں، تو بڑا رحیم ہے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، کرم فرما دے۔ اللہ میرے نمازیوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے نمازیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اگر تو معاف کر دے تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ میرے آنے والے اس جمعے کے اندر تمام کو معاف فرما دے۔ اللہ میرا بڑا بھائی بریگیڈیئر انور عزیز، اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ یہ کار خیر عبدالعزیز ٹرسٹ اس نے بنیاد رکھی تھی، اللہ یہ سارے کام اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے یہ 19 شعبہ جات ہیں اور اس میں کارکنان ہیں، اللہ حامدون کے نوجوان ہیں، عبدالعزیز ٹرسٹ کے کارکنان ہیں، حامدون کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرما لیں۔ اللہ ہم منگتے ہیں تیرے در کے قبول فرما لیں۔ یا اللہ ریاکاری سے بچا لے، دکھلاوے سے بچا لے۔ اللہ میری ایک شاگردہ جس نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر مجھ سے پڑھا اور یاد بھی ہے اس کو، اللہ اس غزالہ کو سکون عطا فرما دے۔ اللہ میری ایک بہن ہے رخسانہ، بیمار رہتی، اللہ اسے صحت عطا فرما دے۔ اللہ ایک ہماری بہن ہے راحیلہ، اللہ اس کو پوتا عطا فرما دے۔ ایک اور بہن ہے سریہ، اللہ اسے بھی پوتا نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے عورتیں حاملہ ہیں سب کو بیٹے عطا فرما دیں۔ اللہ ہماری ایک بہن ہے باجی بدر، اچھے خیر کے کام کرتی رہتی ہے، اللہ اس پر بھی رحم فرما دے۔ اللہ ایک ہماری عورت ہے کومبے میں ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما دے۔ ہماری ایک اور بہن ہے ستارہ مارکیٹ میں، اس نے درخواست کی ہے، اللہ
اس کو بھی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میں سمجھتا ہوں میری مسجد میں یہ دو بڑے علماء خلیل الرحمن چشتی حافظہ اللہ اور طاہر حکیم حافظہ اللہ، اللہ میں نے جہاں تک شریعت پڑھی ہے اہل علم کی بڑی برکت ہے، اللہ انہیں ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جب یہ آتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ انہیں کتاب و سنت پر استقامت عطا فرما۔ اللہ میرے ہر نمازی کی حفاظت فرما، ہر نمازی کے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کسی ماں باپ کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھانا۔ اللہ جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ انہیں بھی اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن کا کاروبار تنگ ہے انہیں رزق فراوانی سے عطا فرما۔ اللہ میں جس علاقے میں بھی جاتا ہوں تیری شان ہے میرے مولا۔ یکم رمضان سے 20 رمضان تک جماعتی دورہ کیا ہے، اللہ جہاں بھی گیا ہوں مسجد عثمان کا مجھے پودا نظر آیا ہے، اللہ اس میرے باغ کی حفاظت فرما۔ اللہ بڑی محنت سے میں نے یہ باغ لگایا ہے، میرے مولا میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہ جو میرے بھائی معاونین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے وقار بھائی جو ہماری مسجد کے پریزیڈنٹ ہیں میرے مولا، ان کے بابا پچھلے دنوں فوت ہو گئے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو جانتا ہے یہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ مجھ پر حرام ہے، میری آل اولاد پر حرام ہے کیونکہ ہم سید ہیں۔ اللہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے اللہ اگر کہیں کوئی کوتاہی لاشعوری طور پر ہو جائے تو معاف فرما دے۔ میرے مولا میں انہی لوگوں سے اکٹھا کر کے انہی تیرے بندوں میں تقسیم کرتا ہوں، مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو تو نے دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ میرے بچے اور میری اہلیہ بڑا ساتھ دیتے ہیں، میں ہفتوں نے ٹائم نہیں دے پاتا، میرے مولا تیرے دین کی وجہ سے اللہ انہیں صبر عطا فرما۔ اللہ میری بیٹیوں کو دیندار بنا دے، اللہ دین کی مجاہدہ بنا دے، اللہ حافظ قرآن بنا دے۔ مولا ایک بار پھر درخواست ہے میرے مسجد کے نمازیوں کو معاف فرما دے، ان کے روزے قبول فرما لے، ان کا قیام قبول فرما لے، انہیں قرآن کی تلاوت قبول فرما لے، انہیں مسجد کو اسی طرح آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ میرا جامعہ عیسیٰ ہے، اللہ اس ربی کے نام پر بنایا، میرے اللہ اس ربی کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ اس عیسیٰ بیٹے کو بھی دیندار بنا دے، اللہ اس جامعے کو چلانے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اللہ عبدالعزیز ٹرسٹ کے جتنے معاونین ہیں میرے مولا، حاجی طارق ہے، چودھری نعیم ہے، اللہ نعیم بھائی ہیں اور حاجی طارق ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان پر رحم فرما۔ اللہ بہت دنیا ہے جو ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، چھوٹا تھوڑا زیادہ زیادہ، اللہ جنہوں نے جتنا پیسہ دیا ہے قبول فرما لے۔ اللہ اور میرے لقمان کو اللہ جو اکاؤنٹ آفیسر ہے اللہ اس کو حلال کھانے اور اس رقم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بڑا پرانا ساتھی ہے اور مجھے بڑا اعتماد ہے، میرے اللہ اس کی مغفرت فرما، اسے جنت الفردوس عطا فرما، ان کے بیٹوں کو عالم بنا، میرے مولا معاف فرما دے، اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے۔ اللہ آج آخری دن ہے رمضان کا، میرے نمازیوں کو معاف کر دے۔ اللہ آج آخری گھڑی ہے، رمضان چلا جائے گا، اللہ اگلا رمضان کس نے دیکھا، میرے مولا اس رمضان میں مجھے معاف کر دے۔ اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دے، میرے بھائی جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، زیدی قبیلے کی حفاظت فرما۔ اللہ میرا بھائی سعودیہ میں ہے، اللہ تیرے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ بڑا بھائی بیمار ہے طالب الرحمن، اسے صحت عطا فرما۔ یا اللہ ایک مرتبہ کہہ دے مسجد کے نمازیوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ ہم تیرے سے راضی ہیں، تیری ہر نعمت پر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اللہ ساری تکلیفیں دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ اللہ میرے محسن اور میرے مربی ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ علم کا پہاڑ ہے میرے مولا، جماعت کو یتیم نہ کرنا میرے مولا، اسے ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی خطائیں معاف فرما، انہیں سکون عطا فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔